جسٹس ہیلپ لائن انٹرنیشنل کسی تعارف کی محتاج نہیں، یہ انسانیت کی خدمت کے لیے بھی پیش ہوتی ہے، اور خصوصاً بلدیاتی امور میں اور بلدیاتی ملازمین کے حقوق، جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ میں بھی پیچھے نہیں رہتی۔ تاہم جسٹس ہیلپ لائن انٹرنیشنل کی جانب سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نو منتخب صدر میاں رؤف عطا، رکن ندیم قریشی بلوچستان، ہائی کورٹ بار کے نو منتخب صدر عطاء اللہ لانگو اور سندھ ہائی کورٹ بار کے نو منتخب صدر بیرسٹر سرفراز میتھلو کے اعزاز میں استقبالیہ اور سہرانہ دیا گیا۔ اس موقع پر انہیں ندیم شیخ، ایڈوکیٹ سلیم مائیکل، ایڈوکیٹ حارث امین بھٹی، مشتاق احمد، ایڈوکیٹ سید فہد علی، ایڈوکیٹ نے سندھی اجرک پہنائی اور ہار پہنا کر ان کا استقبال کیا، اور انہیں الیکشن میں کامیابی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی اور امید ظاہر کی کہ وہ اپنے ماضی کے تجربات کی روشنی میں وکلا برادری کی خدمات کا انجام بھی دیں گے اور مورل بلند کریں گے۔ تاہم اس موقع پر نو منتخب صدور نے کہا کہ وہ وکلا کے اعتماد پر پورا اترتے ہوئے آئین کی پاسداری کرتے ہوئے قانون اور انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے کراچی بار کے دوسری بار صدر منتخب ہونے پر عامر نواز وڑائچ، کاظم حسین میسر کو، نائب صدر رحمان کورائی کو، جنرل سیکرٹری عمران نذیر، جوائنٹ سیکرٹری عمار حسیب پنور کو خزانچی منتخب ہونے پر بھی مبارکباد دی۔ تاہم اس موقع پر بلدیاتی اداروں کی نمائندگی یقینی طور پر آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے چیئرمین سید ذوالفقار شاہ نے کی، اور یقینی طور پر اس موقع پر جو خیالات کا اظہار ہوئے وہ ہم سنوا دیتے ہیں، تھوڑا ضرور سنیے۔ کیونکہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، بہت ضروری بات ہے، حارث صاحب کو ذرا تھوڑا آپ بھی ریکارڈ میں لائیے گا بات کو، کہ میثاق مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، میثاق مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کا پہلا کانٹیکٹ ہے، جس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے ایک چیز کا انہوں نے کہا تھا کہ میری امت جو ہے آج کے بعد اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرے گی، اور اسی بنیاد پر سپریم کورٹ کا جو لینڈ مارک ججمنٹ ہے، جو کہ آنریبل چیف جسٹس جناب تسدد جنانی صاحب کا بہت بڑا ججمنٹ ہے، جس کے اندر ہم نے میثاق مدینہ اور دیگر سلیبس کو بھی پاکستان کے نصاب میں شامل کرنے کی جو تحریک شروع کی ہے، میں چاہوں گا اس میں ایڈوکیٹ مائیکل صاحب کی بتا ہوں۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا ہمارا مقدمہ تھا، جس میں پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ YMCA بلین روپیز کی پراپرٹی ہمارے مقدمے میں کرسچنس کمیونٹی کو ملی، تو میں منسٹر صاحب کے جو ڈائریکشنز ہیں اس کے مطابق پورے سندھ میں انہوں نے ہماری درخواست پہ نہ صرف ڈی جی رینجرز، پولیس، IG سب کو انہوں نے خطوط لکھے، نہ صرف خطوط لکھے بلکہ اب ہم اگلے فیز پہ جا رہے ہیں، جو کہ ذوالفقار شاہ صاحب نے ریکویسٹ کی تھی، مائیکل صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ پاکستان میں اور سندھ میں خاص طور پہ جہاں جہاں مسیح ملازمین ہیں ان کے لیے ہم کوشش کریں کہ ان کو پلیز کرسمس سے پہلے ان کے اکاؤنٹ میں تنخواہ آ جائے۔ تو یہ ہمارا ایک وہ تھا، تو میں چاہوں گا ایک منٹ کے لیے شاہ صاحب آپ ذرا سلیم صاحب، میرا خیال ہے یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ ہم لوگ کرسمس کے لیے کیک کاٹ رہے ہیں ڈپارٹمنٹ میں۔ مائٹیز سیفیر کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ سب جتنی بھی ریلیجیس کمیونٹیز ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے لیے وہ ایک جیسے ہی درجہ رکھتی ہیں، کوئی اوپر نہیں ہے نیچے نہیں ہے، اور جس طرح جسٹس ہیلپ لائن کھول رہے ہیں نا آپ لوگ سائن کریں گے، یہ اس طرح کے دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو محفلیں منعقد ہوتی ہیں یہ انٹرفیتھ ہارمونی کو جو ہے نا اس کو ڈیولپ کرتی ہیں، کہ ہم سب ایک ہیں۔ ہمارے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگ آئے، اگر روما بھی یہاں پر آج ہوتی تو وہ بھی انجوائے کرتی، یا ان کے والد صاحب ہوتے، بہرحال وقت کی کمی بھی ہے، آپ لوگ بھی سارے لوگ بزی ہیں، تو ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ رسم ہو گئی ہے، اس طرح کیک کٹا کرے گا کرسمس کا، بہت بہت مبارک ہو کرسمس۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قوموں کے تہوار جو ہے یہ اتحاد یکجہتی اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے ہوتا ہے، کیا تہوار کے لیے اس میں آپس میں مل بیٹھتے ہیں، اور امیر اور غریب کا فرق جو ہے اسی موقع پر جو ہے ختم ہوتا ہے۔ رہی بات یہ ہے کہ ہم حکومت سندھ کے میں آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کی یہاں کراچی سے پشاور تک اس دفعہ یہ تھا کہ حکومت نے جو ہے ہماری درخواست پر، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کرسمس کے لیے 2013 سے لے کے 2017 تک 4 مختلف آرڈرز ہیں، کیونکہ فائنینس رول میں بھی ہے کہ کرسمس اور ہر دو تہوار جو نوٹیفائڈ ہے، کرسچنس کا ایسٹر اور کرسمس ہے، ہندو برادری کا دیوالی اور ہولی ہے، اور مسلمانوں کا جو ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس موقع پر جو ہے ایک اچھا عمل یہ ہو گیا ہے کہ اب جو ہے وہ ایک چھٹی ایکسپائر ہوتی ہے،
तो 26 दिसंबर को भी है, और क्योंकि 27 को भी मुतालबा ये था मसीह बरादरी का, लेकिन इत्तफाक ये है कि यौम शहादत भी है, तो 3 रोज़ की छुट्टी है। तो उस पर भी हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, और खुसूसी तौर पर हमारी कोशिश है कि आज समझे लास्ट डे है, तो हम जो इदारे रह गए हैं, जो टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जहाँ से ज़्यादातर मुलाजमीन मसीह बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना 11,000 कुछ पेंशनर हैं मसीह, तो उनकी केएमसी में हमने पेंशन कर दी है, और उन सब लोगों को जो है ना आज से 4 दिन पहले ही पेंशन मिल गई है। इसी तरीके से सैलरीज का बंदोबस्त हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो रह गए हैं, क्योंकि हमारा ये पोलियो मुहिम थी, उसमें 9 म्यूनसिपल कमिश्नर साहब जो है उनको सस्पेंड किया, तो हम उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि सिग्नेचरी कोई हो, ताकि इन लोगों का त्यौहार सोगवार ना हो। बहरहाल मिनार्टी अफेयर्स की सेक्रेटरी मौजूद हैं, बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने इस चीज़ को और इनके सेलिब्रेशन को महसूस किया, और एक अच्छी इत्तेहाद बैन मज़ाहिब हम आहंगी का ये एक ज़रिया होता है, उसका बंदोबस्त किया, तो उसका मैं आपको शुक्र। जस्टिस हेल्पलाइन किसी तारुफ की मोहताज नहीं, और ये तो वकला की एक तकरीब थी, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि ये बल्दियाती जो मुलाजमीन है उनके जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में भी कभी पीछे नहीं रही, चाहे कोई भी मौका हो। और यकीनी तौर पर इसके अंदर नदीम शेख एडवोकेट, सलीम माइकल एडवोकेट, अमीन भट्टी मुश्ताक अहमद एडवोकेट, सैयद फहद अली एडवोकेट सिंध, जो भी वकला हैं वो यकीनी तौर पर बल्दियाती उमूर के ऊपर भी गहरी नज़र रखे हुए हैं और मुलाजमीन के जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं। लेकिन आज की तकरीब यकीनी तौर पर वकला बरादरी की थी। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।